کہ ابلیس صبح کے وقت اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جو کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اسے تاج پہناؤں گا. واپسی پر ان میں سے ایک کہتا ہے میں اسے ورغلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ابلیس کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ دوبارہ نکاح کر لے. پھر ایک اور آ کے کہتا ہے کہ میں پھسلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے والدین کی نافرمانی کر دی. وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے بعد میں حسن سلوک سے پیش آئے. ایک کہتا ہے میں اس کے ساتھ چمٹا رہا یہاں تک کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا. تو ابلیس کہتا ہے تو نے کمال کر دیا. ایک کہتا ہے میں نے فلاں کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے قتل کر دیا. ابلیس کہتا ہے تو نے بھی بہت اچھا کیا. پھر اس کو تاج پہنا دیتا ہے کیونکہ قتل کے بعد تو وہ جان واپس نہیں آ سکتی، اور جو جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات ایک دوسرے کے درمیان جو نفرت ہوتی ہے وہ پیدا کرتا ہے. تو ایک موقع پر ایک شخص نے ابن مسعود سے کہا کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی. تو ابن مسعود نے کہا الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی دلوں میں محبت کا پیدا ہونا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور بغض نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اس چیز کو ناپسندیدہ کر کے دکھائے جو اللہ نے تمہاری حلال کی ہے، یعنی حلال چیز کو وہ بالکل چھوٹا کر دیتا ہے اور حرام چیزوں کو اٹریکٹ کر کے اور خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. تو اس سے پھر نفرتیں پھیلتی ہیں اور تعلقات کی خرابیاں ہوتی ہیں. تو ایک عام قاعدے کے طور پر یہ بات رکھیے ذہن میں کہ اگر آپ کے دل میں اللہ نے کسی کی محبت ڈالی ہے تو یہ محبت ایک انعام ہے، یہ ایک رزق ہے، کیونکہ محبت سے انسان کو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے. اور اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت آ گئی ہے تو یہ شیطان کا کام ہے. تو اب آپ اکیلے میں بیٹھ کے اپنے ساتھ یہ ایکسرسائز کریں گے کہ اپنے سارے رشتہ داروں کی لسٹ بنا کے دیکھیں گے کہ مجھے کس سے محبت ہے اور کس سے نفرت ہے، اور جس چیز سے نفرت ہے تو کیوں نفرت ہے، اور اس نفرت کی بنیاد کیا پڑی، اور اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات وہ صرف ایک سلام سے چلی جاتی ہے. دو لوگ جو آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے نا،